الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں تک پہنچے تھے، فلسفے پہ کافی بات کی ہے ہم نے، تو اس سے آگے بڑھتے ہیں اب انشاءاللہ۔ تو فلسفے کے خالص عقلی منہاج کا اطلاق کیا مذہب پر بھی ہو سکتا ہے؟ فلسفے کی روح ہے آزادانہ تخلیق، تحقیق۔ وہ ہر ایسی بات کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے جس کی بنا ادعا اور تحکم پر ہو۔ تو یہ اس پہ کافی تفصیلی پچھلی بار ہم نے بات کی۔ اس کا منصب یہ ہے کہ فکر انسانی نے جو مفروضات بلا جرا و تنقید قبول کر رکھے ہیں ان کے مخفی گوشوں کا سراغ لگائے۔ اس پہ بھی بات کی پچھلی بار۔ معلوم نہیں اس کی جستجو کی انتہا کیا ہو، انکار یا اس امر کا صاف صاف اعتراف کہ عقل محض کی رسائی حقیقت ہے۔ عقل محض سے مراد عقل، یعنی جس کو انگریزی میں ان ایڈڈ ریزن بھی کہتے ہیں، یعنی عقل جو وہی کے بغیر۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک رومانوی تصور ہے فلسفے کا۔ حقیقت میں فلسفہ جو ہے دوسرے علوم کی طرح جو ہے اس کا ایک معاشرتی تناظر ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں ایک انسان یعنی اس کو یہ دام ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ قیود سے آزاد ہے، لیکن حقیقت میں قیود سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک قید سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں تو دوسری قید میں آ جاتے ہیں جس کا آپ کو احساس نہ ہو۔ برعکس اس کے مذہب کا جوہر ہے ایمان، اور ایمان کی مثال ہے بے منت عقل، جس سے اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر نے رہزن کہا ہے، یعنی عقل کو جو انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت چھین لیتی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مذہب کا جوہر ہے ایمان، اور ایمان کی اب یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ ایمان کیا ہے فیتھ کا، لیکن یہ کہ جو علامہ اقبال کا تناظر ہے اس میں یعنی فیتھ کا ترجمہ جو ہے ایمان کرنا میرا خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اور مذہب یعنی ریلیجن، تو برعکس اس کے مذہب کا جوہر ہے ایمان۔ تو اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فلسفے پہ بات کی، اور فلسفے کا کہ آزاد عقل ہے اس کی بنیاد، اور آزاد تحقیق، اور آزاد سے مراد یعنی وہی سے آزاد بنیاد، اور اس کا جو موازنہ کر رہے ہیں مذہب سے ان کی مطلب یہ کہ انگریزی کتاب میں جو مذہب سے مراد ہے ریلیجن، اور مذہب کا جو اس کے پیچھے تصور ہے وہ عیسائی تصور ہے۔ عیسائی بھی یعنی خاص طور پہ یعنی پروٹیسٹنٹ تصور، اور جو جدید فلسفے ہے اس کا پروٹیسٹنٹزم سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ لوتھر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کا بانی ہے، تو وہ ایک طرح سے جدیدیت کے بھی بانیوں میں سے ہے، اور گو کہ ڈیکارٹ جو ہے وہ کیتھولک عیسائی تھا، لیکن یہ کہ اس کا جو منہاج ہے وہ یعنی پروٹیسٹنٹ ہی ہے، یعنی جس کی بنیادی ہے انفرادیت وغیرہ۔ تو لوتھر کا جو تصور مذہب ہے وہی بنیاد بنا ہے جدید تصور مذہب کا، اور اس تصور مذہب میں اس پہ ہماری کچھ نشستیں ہیں انگریزی میں، اگر دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک اہم چیز جو لوتھر کے تصور مذہب میں ہم پائی جاتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں انفرادیت۔ یہ تعلق ہے ایک فرد کا ایک دوسرے فرد سے جس کو وہ خدا کہتا ہے، اور
یہ بلا وسیلہ ہے کسی تعلیم کے، کسی منہاج کے، اور یہ فرد اور فرد کے درمیان جو تعلق ہے اس کو وہ بنیادی طور پر مذہب کا جوہر کہتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد وہ کہتا ہے فیتھ ہے۔ فیتھ کا ترجمہ ایمان کرتے ہیں، لیکن ایمان صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد تو امن ہے، اور امن کی بنیاد جو ہے حقیقت ہے، لیکن فیتھ کی بنیاد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فیتھ کی بنیاد جو ہے ایک اندرونی احساس ہے، اندرونی انفرادی احساس ہے جو وہ تعلق قائم کرتا ہے ایک فرد کا دوسرے فرد سے، جس کو وہ خدا سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی خارجی اس پہ کوئی خارجی اس کی یعنی کوئی خارجی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں وہ خدا ہو۔ شیطان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے علامہ اقبال نے جو انگریزی میں استعمال کیا ہے، وہ ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ اس دین کا ایسنس آف ریلیجن۔ تو ریلیجن کا ترجمہ ہمیں مذہب کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مذہب تو ہمارا مطلب یہ ہے، مذہب سے مراد ہے یا تو ہم اس سے مراد دین لیتے ہیں، یا اس سے مراد جو ہے پھر وہ اسکول آف تھاٹ یعنی مسلک۔ ریلیجن کو ریلیجن ہی رکھنا چاہیے، اور فیتھ کا ترجمہ ایمان نہیں کرنا چاہیے، فیتھ کا ترجمہ کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ فیتھ کی جو بنیاد ہے وہ تو علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیا، the essence of religion on the other hand is faith and faith، faith and faith، اور پھر وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس لیے مطلب یہ کہ فیتھ کا جو موازنہ یا تضاد جو ہے وہ یعنی عیسائیت میں، پروٹیسٹنٹزم میں، جدید فلسفے میں عقل سے ہے، لیکن ایمان کا کوئی ایسا تضاد عقل سے نہیں ہے۔ ہاں، عقل کی کئی قسمیں ہیں، ایک عقل ایمانی ہوتی ہے، ایک عقل شیطانی ہے، لیکن فیتھ جو ہے وہ بصیرت پر مبنی ہوتا ہے، ایمان جو ہے بصیرت پہ مبنی ہوتا ہے، اور بصیرت جو ہے اس کی بنیاد علم ہے، ایمان کی بنیاد علم ہے، لیکن فیتھ کی بنیاد کوئی علم نہیں ہوتا، فیتھ کی بنیاد جو احساس ہے، انفرادی احساس۔ یہ بنیادی فرق ہے مذہب اور یعنی ایمان اور فیتھ میں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ موازنہ کر رہے ہیں یہ ریلیجن اور فلسفے کا، یہ مطلب یہ ہے کہ جدید عیسائی تہذیب اور جدید تنویری تہذیب کے تناظر میں ہی ہے، اور اس کو اسی تناظر میں رکھنا چاہیے، اس کو عمومی معنی نہیں دینا چاہیے جو مترجم نے یہاں دیا ہے ایک لحاظ سے۔ لغوی طور پہ آپ فیتھ کو دیکھیں گے تو اس میں کئی ایسے یعنی لغوی معنی ہیں فیتھ کے، انگریزی زبان میں، لاطینی زبان میں، جس کا ایمان سے ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ وہ پھر پرانی تہذیبوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی پرانی عیسائی تہذیب، لاطینی تہذیب، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تصورات جو ہے جدید فیتھ کے تصورات سے مختلف تھے، لیکن یہ ہے کہ جو جدید فلسفے میں اور جدید علمیات میں فیتھ کا جو ترجمہ ہے، فیتھ کا جو عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا doctrines of religion based on spiritual conviction rather than proof، spiritual conviction rather than proof، یعنی مطلب ایک تضاد ہے یہاں عقل اور فیتھ میں۔ فیتھ کی بنیاد علم پر نہیں ہے، فیتھ کی بنیاد جو ہے کنوکشن پر ہے، اور وہ کنوکشن جو ہے احساس سے جنم لیتا ہے، اور یہ احساس جو ہے انفرادی احساس ہے،
ہر شخص کا. ان معنوں میں جو ہے پروٹیسٹنٹزم میں ہر شخص کا تعلق خدا سے بالکل یہ نہیں، اس کا ایک اندرونی تعلق ہے، اس کا کوئی خارجی جو ہے بنیاد نہیں. بہرحال اس پہ بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اب علامہ اقبال جو ہے ان الفاظ کو پھر جو ہے جو ملا رہے ہیں وہ اسلامی تہذیب سے ملا رہے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے وہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ دو مختلف تہذیبوں میں اگر الفاظ ایک بھی ہوں تو لیکن ان کی جو کانٹیکسٹ ہے، ان کا سیاق ہے، بالکل مختلف ہے، اور جب سیاق مختلف ہوگا تو معنی بھی مختلف ہوں، تو ان کو خلط ملط کر رہے ہیں ان معنی میں. اسی کو مطلب یہ کہ ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، جدیدیت، کہ آپ اپنی تہذیب کو نئی تہذیب کے اینکس سے دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کیونکہ نئی تہذیب جو ہے وہ غالب تہذیب ہے، تو آپ اپنی تہذیب کا فہم جو ہے اس نئی تہذیب کے اینکس سے دیکھیں گے. تو یہ ایک بڑا یعنی خطرہ ہے. اچھا جی، تو برعکس اس کے مذہب کا جوہر ہے ایمان، یعنی مذہب کا جوہر ہے فیت، اور فیت کی مثال یہ ایک بے منت عقل. تو یہ کہہ رہے ہیں فیت جو ہے وہ فیت کا ترجمہ ایمان کر رہے ہیں. ریزن، عقل، حالانکہ مطلب ریزن اور عقل میں بھی فرق ہے. ریزن ایک خاص قسم کی عقل ہے، اسپیشلی کیلکولیٹو ریشنالٹی. تو ایمان اور عقل اور فیت اور ریزن میں ایک تضاد بتا رہے ہیں. اور برعکس اس کے مذہب کا جوہر جو ہے ایمان، اور ایمان کی مثال ہے بے منت عقل. ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، اور لیکن یہ درست نہیں ہے. ہاں، فیت کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، کیونکہ فیت کی بنیاد ہے احساس پہ، انفرادی احساس پہ. کم از کم مطلب جدید فلسفے میں، اور یعنی ڈیکارٹ کو آپ دیکھ لیں تو ڈیکارٹ کے ہاں جو فیتھ ان ریزن ہے اس کی بنیاد جو ہے آپ کا احساس ہی ہے بنیادی طور پہ. کیا یعنی وہ کلیئرٹی اینڈ ڈسٹنکشن اس کے کرائٹیرین ہے، لیکن کلیئرٹی اور ڈسٹنکشن جو ہے اس کی بنیاد جو ہے احساس ہی ہے. اور کیا ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی خارجی جو ہے اس کا کہ خارجی کائنات کو تو آپ نے رد کر دیا، آپ نے اس کو بریکٹ کر دیا ڈیکارٹ میں مثلا. اور لوتھر بھی بالکل اسی طرح ہے. لوتھر اور ڈیکارٹ میں مطلب یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کا فرق ہے. وہ ایک فلسفی ہے اور وہ مذہبی رہنما ہے، لیکن یہ کہ لوتھر کا ڈیکارٹ سے زیادہ اثر ہے مغربی تہذیب اور فلسفے پہ، اور دونوں یعنی ایک دوسرے کا عکس ہیں ایک لحاظ سے. کہاں پہ تھے ہم، بات سے بات نکل گئی. تو ایمان کی بنیاد تو عقل پہ ہے، خاص قسم کی عقل پہ، عقل ایمانی پہ، لیکن فیت کی مراد احساس پہ ہے. تو فیت اور ریزن میں ایک تضاد بنتا ہے. تو فیت جو ہے جو ریلیجن کی بنیاد ہے، یعنی ماڈرنسٹ ریلیجن، جدیدی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ فیتھ پر ہے، احساس. جبکہ تو احساس جو ہے وہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ احساس عقل پہ غالب نہ آئے تو وہ احساس ہی نہیں ہے ایک لحاظ سے. جبکہ ایمان جو ہے وہ یقین کا نام ہے. ایمان جو ہے وہ بصیرت پر مبنی ہے. ایمان کی بنیاد علم ہے، رب زدنی علم، اور علم کی بنیاد، علم کے وسائل میں سے عقل ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، محض عقل نہیں لیکن.
اور جو ہے عقل جو ہے خود دیکھتی نہیں ہے، وہ دیکھتی ہے تناظر، اس کے تناظر میں. تو جو عقل ایمانی کا تناظر ہے وہ وہی ہے، اور جو عقل شیطانی کا تناظر ہے وہ شیطانی وہی ہے. یہ اصل بات ہے جو یہاں علامہ اقبال اس کو مس کر گئے ہیں. شاعری میں ہے، یعنی مطلب ہم نے شاعری انہیں سے سیکھا، لیکن یہ کہ یہاں ہم مس کر گئے. تو انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ ایسنس آف ریلیجن، یعنی مذہب کا جوہر جو ہے وہ ایسنس آف ریلیجن از فیتھ، فیتھ ہے. اور کہتے ہیں کہ فیتھ کی مثال جو اس پرندے کی طرح ہے، جو فیتھ از لائک دا برڈ who sees its trackless way unattended by intellect. وہ ریزن، انٹلیکٹ یا عقل کے بغیر ہی یہ پرندہ جو ہے اڑتا ہے احساس کی بنیاد پہ. مثلاً پیچھے اور پھر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عقل جو ہے یہ ایمان کو تباہ کرتی ہے، لیکن یہ کہ عقل شیطانی ایمان کو تباہ کرتی ہے، عقل ایمانی نہیں. اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جس عقل کی بات کر رہے ہیں وہ عقل رحمانی نہیں ہے، عقل شیطانی ہے. اور یہ مولانا رومی کا مثلا یہ ہے کہ بالکل واضح ہے، اور خود علامہ اقبال کی شاعری میں واضح ہے، لیکن یہاں جو ہے واضح نہیں ہے. تو برعکس اس کی مذہب کا جوہر ایمان، اور ایمان کی مذہب کا جوہر فیتھ، اور فیتھ کی بنیادی ہے کی مثال یہ ہے کہ بے منت عقل، یعنی عقل کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ایک ایسا پرندہ ہے. یہاں پرندہ جیسے اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر نے، گریٹ مسٹک پوئٹ آف اسلام نے رہزن کہا ہے، اور جو انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت چھین لیتا ہے. تو جو رہزن ہے وہ عقل نہیں ہے، رہزن صرف عقل شیطانی رہزن ہے. مطلب ورنہ عقل رحمانی تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کافروں کے بارے میں قرآن میں، منافقین اور کافروں کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. یعنی اگر عقل استعمال کرتے تو اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاتے، اور اللہ کی یعنی آیات کو کیسے جھٹلاتے. تو مطلب اس عقل کو آپ رہزن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو رہزن جو عقل ہے وہ عقل شیطانی ہے. مطلب یہ ہے کہ کیلکولیٹو ریشنالٹی. اور عقل شیطانی وہ جو احساس شیطانی پہ اس کی بنیاد ہو. جیسے مطلب یہ ہے کہ لوتھر کے ہاں، یعنی لوتھر اور یہ مطلب جس کو وہ فیتھ کہتے ہیں اور وہ اس کو ریولیشن ہو رہا ہے، تو وہ شیطان ہی اس کو وہی کر رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو وہی تو کچھ ہوئی ہے. یعنی کوئی ڈیکارٹ کو بھی وہی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری شیطان کی طرف سے ہے. اور یہ مطلب یہ کہ اس میں کچھ رحمانی عنصر تھا تو وہ شیطانی عنصر اس پہ غالب ہے. اس میں تو یہ علامہ اقبال کو واضح کرنا چاہیے تھا، جو انسان سے اس کی مخفی دولت چھین لیتی، ایک پرند کی طرح اپنے بے نشان راستہ دیکھتا. لیکن یہ کہ جیسے کہ حضرت مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ عقل ایک حد تک آپ کو لے جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی جس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ صحرا میں جو ہے اس کی جو ہے حضرت اللہ مولانا رومی کے ہاں جو ہے اس کی زیادہ وضاحت ہے. فرماتے ہیں زاد دانشمند آثار قلم، یعنی دانشمند یعنی فلسفی وغیرہ جو ہے یہ دوسروں کے افکار اور اپنے افکار کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن زاد صوفی چیست، لیکن مومن کی ذات کیا ہے؟ آثار قدم. مومن کی جو ذات ہے، اس کی جو متاع ہے وہ آثار قدم، یعنی رسول پاک کی اتباع. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم چو سیادے سوئے اشکار شد. تو مومن کی مثال اس شکاری کی طرح جو ہے جو اپنے شکار کے پیچھے چلا ہے. گاہ میں آہود دید، تو اس نے ہرن کے قدم دیکھے،
و بر آثار شد، اس کے یعنی جو نشانات تھے ان کی کھوج میں لگ گیا، اور ان کی نشانات جو ہے اس کو اس طرف ہدایت کریں گے کہ ہرن کہاں گیا، اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آثار قدم ہیں وہ ایک حد تک ہی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو آثار قدم ہیں وہ یا تو مٹ جاتے ہیں یا دھندلے ہو جاتے ہیں یا دوسرے آثار سے مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے چند گاہش گام آہو درخور است، تو کچھ دور تک تو جو اس کے قدم ہیں ہرن کے، اس کے جو آثار ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ازاں خود نافع ہو رہبر است، اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ قدموں کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خود آپ کی جو اس کی ناف ہے، جو اس کی ہرن کی جو ہے بو اور خوشبو ہے، وہی آپ کی رہنما بن جاتی ہے۔ تو ایمان کی مثال بھی اسی طرح ہے، مطلب یہ عقل ایک حد تک آپ کو لے جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے ایمان، لیکن یہ عقل جو ہے کہ بغیر جو ہے اس وقت اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے جہاں آپ نافع جو آہو کی جو خوشبو ہے اس کو خود سونگھ سکیں اور وہ آپ کی ہدایت کرے۔ تو اسی طرح مطلب ایمان کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے عقل ایمانی اور بصیرت اور علم کی ضرورت ہے اس کے بعد، جبکہ مطلب یہ ہے کہ فیتھ اور ریزن وہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، فیتھ ریزن، عقل ہے تو فیتھ نہیں ہے، فیتھ ہے تو عقل نہیں، اور جن میدان میں فیتھ کام کرے گا عقل عنوان، اس قسم کی یہ مطلب یہ ہے کہ بالکل شیطانی تہذیب کی بنیاد ہے یہ طریقہ، اس کا اسلام کے تصور الدین وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کافی لمبا ہو گیا، اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی بار اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔